بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ثنا ہے، عمر میری 20 برس ہے، اور یہ 20 سال مجھے 20 صدیوں کے برابر لگے ہیں۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا ہے جو میں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی کاٹنی شروع کر دی۔ جب میں پیدا ہوئی، ابا نے بتایا تھا کہ دادا نے منہ موڑ لیا تھا، صرف اس لیے کہ میں لڑکی تھی۔ اور پھر جب میں چھوٹی چھوٹی چوٹیوں میں گھومتی پھرتی تھی تو اماں کی کمر پہلے سے دوہری ہو چکی تھی۔ ابا کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اور میرے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اماں اکثر بھوکی سوتی تھیں۔ تب میں نے بھی سیکھ لیا تھا کہ ماں کی بھوک کا ذائقہ چپ کے آنسوں سے کتنا نمکین ہوتا ہے۔ میری تعلیم صرف 10ویں جماعت تک ہو سکی، وہ بھی اس لیے کہ گاؤں کے اسکول میں پڑھائی مفت تھی اور استاد جی ابا کے بچپن کے دوست نکلے، ورنہ تو 6ٹھی جماعت میں ہی بستہ چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں کم از کم میٹرک تو کر لوں، لیکن ابا کا گردہ تبھی جواب دینے لگا تھا۔ دوا کے پیسے، راشن اور اوپر سے اماں کی ایک ٹانگ جو فالج نے ساکت کر دی تھی، ان سب کے درمیان میرے خواب دب گئے تھے، جیسے تنور میں گیلی لکڑی جو جلنے سے پہلے ہی راکھ ہو جاتی ہے۔ اب میری صبح 6 بجے شروع ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں جھاڑو اور دوسرے ہاتھ میں اماں کی دوائی کی پرچی ہوتی ہے۔ اماں دن میں 5 بار دوا کھاتی ہیں، اور وہ بھی وقت پہ نہ دو تو ان کا جسم اکڑ جاتا ہے، جیسے کسی نے جان نکالنے سے پہلے ہی لاش میں کف لگا دیا ہو۔ ابا کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، لیکن ہم ہر ہفتے کی بجائے ہر تیسرے ہفتے ہی کرا پاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہتے، بس اپنی پیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں، جیسے میرے اندر وہ سارا درد دیکھ سکتے ہوں جو میں چھپا کے رکھتی ہوں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں اقرا اور شازیہ ابھی گاؤں کے اسکول میں 7ویں اور 5ویں جماعت میں پڑھ رہی ہیں۔ وہ دونوں میٹھے بول بولتی ہیں، شرارتی بھی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب خوف ہے، جسے وہ بھی جانتی ہوں کہ ان کی ہنسی کچھ وقت کے لیے ہے۔ ہم سب بہنوں نے زندگی کو ماں کے چہرے سے سیکھا ہے، مسکرانا تب بھی جب اندر آنسو بہہ رہے ہوں۔ میں سلائی کرتی ہوں، گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینا، پرانے جوڑوں میں نئے رنگ بھر دینا، یہ سب میرے ہاتھوں کی محنت ہے۔ کپڑوں کے ساتھ میں ان عورتوں کی باتیں بھی سیتی ہوں۔ کوئی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، کوئی دیورانے کے تانوں کا قصہ سناتی ہے، لیکن جب میری باری آتی ہے تو وہ سب چپ ہو جاتی ہیں، جیسے میری غربت ان کی نظروں میں گناہ بن جاتی ہو۔ ایک دن ایک عورت نے مجھ سے کہا، ثنا، تو اتنی سلجھی ہوئی ہے، کسی امیر گھر میں بیاہ جاتی تو تیرے نصیب بھی بدل جاتے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں خود کو باندھنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے جیتی ہوں۔ مگر اندر سے میرا دل چیر گیا تھا۔ میں گاؤں کی ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو دوپٹے کو تکیے کی طرح رکھ کر خواب دیکھتی ہیں۔ میرا دوپٹہ کبھی اماں کی پٹی بن جاتا ہے، کبھی بہن کی کتاب ڈھانپنے کے کام آتا ہے، اور کبھی جھاڑو کے ساتھ باندھ کر گرد اڑنے سے بچاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں مغرور ہوں، کیونکہ میں بازار میں جھک کر سلام نہیں کرتی، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہوں، اور جھوٹ نہیں بولتی۔ شاید سچ بولنے والی لڑکیاں اس گاؤں میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ میرے گھر کی دیواریں کچی ہیں، لیکن اندر کے جذبے پتھروں جیسے سخت ہیں۔ اماں کی چارپائی کے نیچے میں نے ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے، جس میں سلائی کی چیزیں، کچھ بچی کھچی دعائیں اور میرے چھوٹے سے خوابوں کی ایک ڈائری رکھی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو وہ ڈائری نہیں دکھائی، نہ اقرا کو نہ شازیہ کو، کیونکہ اس میں وہ دکھ درج ہیں جو الفاظ میں کہنا خود کو ننگا کرنے جیسا ہے۔ گاؤں کی عورتیں میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، اس کا چلن ٹھیک نہیں، جوان ہے اور دن رات باہر رہتی ہے، ماں باپ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، کل کو کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں مت کہنا۔ میں نے ان کی باتوں کو آنکھوں کے آنسوں میں نہیں، ہاتھوں کے کام میں دفن کرنا سیکھ لیا ہے۔ مگر ہر شام جب میں اپنی سلائی کی کینچی رکھتی ہوں اور کھانے کی تھالی اماں کے سامنے رکھتی ہوں تو دل میں سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا عزت صرف ان کی ہوتی ہے جن کے پاس شوہر، مال اور مردوں کی دیوار ہو؟ میں رات کو سوتی نہیں، یا شاید سو جاتی ہوں تو دل جاگتا رہتا ہے۔ راتوں کو اماں کی کراہیں، ابا کی کھانسنے کی آوازیں اور بہنوں کے خوابوں کی بے چینی مجھے جگائے رکھتی ہے۔ اکثر دل چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دن بس چپ چاپ چلی جاؤں، کہیں دور، جہاں نہ یہ گاؤں ہو، نہ یہ تماشبین آنکھیں، لیکن پھر وہی بچیاں، وہی اماں کی نم آنکھیں اور ابا کے زرد چہرے کا سکون مجھے باندھ لیتے ہیں۔ میرے لیے زندگی ایک چوکھٹ ہے جس پر میں روز ماتھا ٹیکتی ہوں، کبھی رب سے شکایت کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں میری زندگی میں محبتوں کے چراغ کم ہیں، مگر میں اندھیرے کی عادی ہو چکی ہوں۔
ہر دن میرے لیے ایک امتحان ہے اور میں ہر روز خود کو یوں سمیٹتی ہوں جیسے کوئی پرانا کپڑا جو پھٹنے کے باوجود اپنی سلائی کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ سردی کی ایک ٹھنڈی صبح تھی، فجر کی اذان کے فوراً بعد کا وقت، جب اندھیرے نے ابھی آسمان سے پردہ نہیں ہٹایا تھا اور زمین کے ذرے ذرے میں خنکی اتر چکی تھی۔ میں حسب معمول اماں کی دوائی کا وقت گن رہی تھی۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ رات بھر انہوں نے 2 بار کپڑے بھیگنے کی شکایت کی تھی اور میں نے نیم تاریکی میں ہی ان کا کپڑا بدلا تھا، کمبل سمیٹا تھا اور دوبارہ چولہے کے پاس بیٹھ کر دال گرم کی تھی۔ ابا چارپائی پر چپ چاپ لیٹی تھی، جیسے جسم ہو مگر روح غائب۔ اقرا اور شازیہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر سو رہی تھیں۔ ان کی معصوم پیشانیوں پر سکون کی ہلکی چادر بچھی تھی، جیسے ان کی روحوں نے کچھ لمحے کے لیے غربت کو بھلا دیا ہو۔ میں جب صحن سے ہو کر باہر کے دروازے کے قریب گئی کہ دن کے کام کے لیے آنگن جھاڑ دوں تو میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میرے جسم میں جیسے کسی نے کانٹے دار جھاڑی لپیٹ دی ہو۔ دروازے کے ساتھ ہی کچی اینٹوں والی دہلیز پر ایک بچہ پڑا تھا۔ ہاں بچہ، شاید 2 سال یا 3 کا، لیکن اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے کم اور چھیتھڑے زیادہ لگ رہے تھے۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، چھوٹے چھوٹے پیر جن پر مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت دور سے آیا ہو۔ اس کی سانسیں نہایت ہلکی لیکن چل رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ایک پرانی خراش تھی اور دونوں گالوں پر سوجن، نیلاہٹ جیسے کوئی تھپڑ مار مار کر اس کی رنگت بدل چکا ہو۔ میرا دل یکدم سینے میں اٹک گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کیا لیکن فوراً پھر کھول دیا۔ وہ ہلا نہیں۔ اس کی پلکوں پر اوس کے قطرے جمے ہوئے تھے، جیسے سردی میں وہ آنکھیں بند کرتے کرتے سو گیا ہو یا شاید بے ہوش ہو گیا ہو۔ میں نے اماں کو آواز دی۔ ان کی آواز اندر سے کمزور ہو کر آئی۔ کیا ہوا ثنا؟ میں نے کہا۔ اماں، باہر ایک بچہ پڑا ہے، لگتا ہے بہت چھوٹا ہے، زخمی بھی ہے اماں۔ ان کی آواز جو اکثر کانپتی تھی اس لمحے پر یقین تھی۔ بے سہارا ہوگا، اللہ نے بھیجا ہے شاید، لے آؤ اندر۔ وہ ایک جملہ اماں کا کہا ہوا میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ اللہ نے بھیجا ہے؟ کیا واقعی؟ مگر کیوں؟ میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں نے تو زندگی سے صرف یہی التجا کی تھی کہ میری ماں زندہ رہے، میرے ابا کی سانس چلتی رہے اور میری بہنیں سکون سے پڑھ سکیں۔ مگر ایک بچہ، وہ بھی بے نام، زخمی اور ننگے پاؤں، میرے در پر۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا۔ اس کا جسم برف جیسا ٹھنڈا تھا، جیسے اس کے رگوں پہ میں خون نہیں، صرف صدیوں پرانی اداسی بہہ رہی ہو۔ وہ میرے بازو میں جیسے سمٹ گیا ہو، نہ احتجاج کیا، نہ رویا، نہ آنکھیں کھولی۔ میں نے اماں کی چارپائی کے قریب فرش پر ایک رضائی بچھا دی اور بچے کو اس میں لپیٹ دیا۔ اماں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بچے کے ماتھے پر رکھا اور پھر مجھے دیکھا، وہی سوال لیے آنکھوں میں جو میرے اندر بھی چیخ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں نے اماں سے کہا، اماں، اس کے جسم پر نیلے نشان ہیں، لگتا ہے کسی نے مارا ہے۔ اماں نے ایک لمبا سانس بھرا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظوں کا بوجھ سہ نہ پائیں۔ پھر آہستہ سے بولی، اللہ کے ہاں کوئی چیز بے وجہ نہیں آتی ثنا، جس طرح تم ہماری چھت بن گئی ہو، شاید یہ بچہ تمہارے نصیب کا رزق ہو۔ میں حیران تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بچہ جھولا نہیں، صرف اس کے چہرے کو دیکھا، نرم مٹی سے لت پت لیکن پھر بھی ایک عجیب سی معصوم روشنی سے چمکتا ہوا۔ مجھے لگا جیسے یہ بچہ صدیوں سے کسی ماں کی گود کی تلاش میں بھٹک رہا ہو اور آج میری جھونپڑی کے دروازے پر آ گرا ہو۔ جب دن چڑھا تو اقرا اور شازیہ کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے بچہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، تجسس تھا اور خوشی بھی۔ شازیہ نے کہا، ثناپی، یہ کون ہے؟ اتنا پیارا ہے۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، ہمیں نہیں پتا، دروازے پر تھا۔ اقرا نے معصومیت سے کہا، کیا ہم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ میں کچھ نہ بولی۔ خاموشی اکثر میرے سوالوں کا واحد جواب ہوتی ہے۔ دوپہر ہوتے ہوتے گاؤں میں خبر پھیل گئی، ثنا کے گھر ایک بچہ آیا ہے۔ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کچھ معلومات نہیں۔ اکیلی لڑکی اور ایک اجنبی بچہ، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میرے کانوں میں محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں جھلکنے لگی۔ ان کی آنکھوں کی گھورتی تصویریں یاد آئیں، ان کے الفاظ کی چبھن۔ میں نے سوچا، کیا انسانیت بھی گواہی مانگتی ہے؟ کیا ایک زخمی بچے کو اٹھا لینا گناہ ہے؟
کیا صرف ہمدرد کہلانے کے لیے خون کا رشتہ ضروری ہے؟ اماں نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی، اگر یہ بچہ تیرے نصیب میں آیا ہے تو اللہ خود راستہ بنائے گا۔ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، بس ایک زخمی وجود کو پناہ دی ہے جیسے وقت نے ہمیں کبھی پناہ دی تھی۔ میں نے اس رات بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے سر پر تیل لگایا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس ہلکا سا کراہا۔ میرے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اور اس پر پھونک مار دی، جیسے اماں میرے لیے کرتی تھی جب مجھے بخار ہوتا تھا۔ رات بھر میں اس کے قریب بیٹھی رہی، اور جب پہلی بار اس نے آہستہ سی آہ کی آواز نکالی، میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ نہ جانے کس کو پکارا تھا، لیکن میرے کانوں میں وہ لفظ ایسا گونجا جیسے صدیوں پرانا وعدہ پورا ہو رہا ہو۔ میں اب بھی نہیں جانتی یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس کے نصیب سے چھن کر میرے نصیب میں لکھا گیا، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں، وہ میری زندگی میں خاموشی کے طویل صحرا میں ایک اچانک بارش کی بوند کی مانند آیا ہے۔ ابھی تو صرف نمی ہے، آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر شاید اللہ نے میری گود کو کسی آزمائش سے پہلے بھر دیا ہے، یا شاید کسی راز سے پہلے۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ دنیا کا سب سے بھاری بوجھ الزام ہوتا ہے، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اس دن مجھے اس جملے کا مفہوم اپنے سینے میں پتھر کی طرح محسوس ہوا تھا۔ میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ بیٹھا تھا، ایک ایسا طوفان جو نہ نظر آتا ہے نہ آواز دیتا ہے، بس اندر ہی اندر سب کچھ اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ دن شاید زندگی کا سب سے شرمندہ اور زخمی دن تھا، جب پورا گاؤں جیسے ایک جلتی مشعل کی طرح میرے در پر چڑھ آیا۔ بچے کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ ہم نے اس کے زخم دھوئے، کپڑے بدلے، اور اماں نے اس کے لیے وہی دال روٹی نکالی جو کبھی میرے ابا کو ملتی تھی۔ ابا تو کچھ کہہ بھی نہ سکتے تھے، ان کے ہونٹوں پر جس سے خاموشی کا تالا لگا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ اس بچے کو ہر دن تھوڑا تھوڑا ہنسنا سکھایا، کھیلا، اس کا نام بھی رکھ دیا، فراز۔ وہ نام بس یوں ہی میرے دل میں آیا تھا، شاید کسی پرانے درخت سے گرا ہوا خوشبودار پتا جیسا، جو ہواؤں میں گھومتا گھومتا میری زبان پر آ بیٹھا۔ مگر یہ نام، یہ مسکراہٹ، یہ چھوٹا سا سکھ سب جیسے گاؤں والوں کی آنکھوں میں چبھنے لگا تھا۔ پہلے دن تو صرف ایک عورت، ہاجرہ خالہ، راستے میں ملی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ، بیٹا کس کا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا، دروازے پر ملا تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، مگر آنکھوں میں شک تھا۔ دوسرے دن زبیدہ کی بھابھی، جو ہمیشہ اپنے جھاڑو کی آواز سے گلی بھر دیتی ہے، میرے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، سنا ہے کنواری لڑکی کے پاس بچہ ہے، یہ تو نیا تماشا ہے۔ اور تیسری صبح گاؤں کے امام صاحب کی بیوی، جو شاید کبھی میرے گھر کی دہلیز پار نہ کرتی، اماں کے سامنے آ بیٹھی اور سیدھے سیدھے کہنے لگی، بہن، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک کنواری لڑکی اور ایک بچہ، لوگ کیا کہیں گے؟ اس دن میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتی زبان سے کہا، نصیب کے کھیل کو کون سمجھ سکتا ہے؟ در پر پڑا ملا تھا، مرنے کے قریب تھا، ہم نے انسان سمجھ کر اٹھایا، مگر کون سنتا ہے یہاں؟ ان کے دل میں انسانیت کی جگہ صرف شک کی گندھی اینٹیں تھیں۔ کچھ دن بعد وہ لمحہ آیا جو میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں کام سے لوٹی ہی تھی، مشین کے آگے بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہاتھوں میں فراز کا کپڑا تھا، وہ جو مٹی میں کھیلتے ہوئے خراب کر بیٹھا تھا۔ دروازہ بجا اور میں نے کھولا تو سامنے مولوی صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ نمبردار حاجی نذیر، اور ان کی پشت پر وہی عورتیں جن کے لیے میری خاموشی ہمیشہ گستاخی رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال نہیں کیا، حکم سنایا، اس بچے کا حساب دو، یہ کہاں سے آیا اور تم کیوں رکھے ہوئے ہو؟ میرے لبوں پر جیسے کف لگ گیا، صرف اتنا کہا، دروازے پر ملا تھا۔ اماں نے کہا، پال لو۔ نمبردار بولے، یہ بہانے کسی اور کے لیے رکھو، ہمیں سچ سچ بتاؤ، کہیں کوئی چھپایا ہوا گناہ تو نہیں، کوئی شہر جا کے واپسی کا نتیجہ؟ لوگ کہتے ہیں ثنا نے کچھ چھپایا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے میری سلائی مشین گھومنے لگی، وہ کپڑے جو میں نے دن رات سیے، وہ اماں کی دوائیں، ابا کی چرپائی، شازیہ اور اقرا کی اسکول کی کتابیں، کیا سب جھوٹ ہو گیا؟ میں تو سارا وقت ان لوگوں کے سامنے ہی رہتی تھی، اپنی محنت کر کے رزق حلال کماتی تھی، پھر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بچہ ہمیں دروازے پر ملا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نے تو صرف انسانیت دکھائی ہے۔ اس دوران فراز میرے پیچھے کھڑا تھا،
بھیڑ کے شور سے گھبرا کر اس نے میری قمیض تھام لی اور میرے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ وہ بچہ جو ابھی تک کچھ بولتا نہیں تھا صرف با کہہ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، اور میں جو ہر کسی کے سامنے مضبوط بننے کی اداکاری کرتی رہی تھی اس ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ایسے بہے جیسے برسوں کا بوجھ آج پتھروں کی صورت گر رہا ہو۔ میں جھک کر فراز کو اٹھایا اور سب کے سامنے کہہ دیا، اگر یہ گناہ ہے تو میں یہ گناہ کرتی رہوں گی۔ اگر ایک زخمی بے زبان بچہ پالنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ لے جائیں، مار دیں، مگر میرے سامنے یہ بچہ روتا ہے تو میرا دل لرزتا ہے۔ میں اس کی ماں نہیں، مگر میں اس کی پناہ ضرور ہوں، اور جب تک سانس ہے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ گاؤں کی عورتوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی۔ کچھ بولی، بے شرم ہو گئی ہے، جواب دیتی ہے۔ مولوی صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نمبردار نے کہا، ہم تمہیں کچھ دن دیتے ہیں، بچہ واپس کرو یا ہم پنچایت میں فیصلہ لیں گے۔ گاؤں میں یہ تماشا نہیں چلے گا۔ میں نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر اندر سے صرف یہی سوچتی رہی، کیا یہ وہی گاؤں ہے جہاں میرے ابا نے کنواں کھدوایا تھا، جہاں اماں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، جہاں میں نے بچپن میں عید کے چاند دے کر خوشی سے ناچی تھی؟ اب وہی لوگ میرا گھر نوچنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس دن شام کو فراز میرے سینے سے لگا رہا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، جو بھی ہو میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر مجھے اس گاؤں سے جانا پڑا تو میں چلی جاؤں گی، مگر اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس رات پہلی بار فراز نے مجھ سے لپٹ کر بغیر رونے کے نیند لی، جیسے وہ بھی جان گیا ہو کہ دنیا ظالم ہے، مگر میری گود اس کا آخری سہارا ہے۔ اور شاید میں بھی اسی دن سچی ہمدرد بنی، بغیر خون کے رشتے کی، صرف ایک پکار سے، ایک درد سے اور ایک بے زبان اعتماد سے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، جتنا یہ بچہ میرے سینے سے لپٹا رہتا ہے اتنا شاید کوئی بچہ اپنی ماں سے بھی نہ لپٹتا ہو۔ پہلے دن سے لے کر اب تک کسی اور کی گود، کسی اور کا لمس، کوئی اور چہرہ اسے ذرا برابر بھی قبول نہیں۔ محلے کی کئی عورتوں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، کوئی ٹافی لایا، کوئی گڑ، کسی نے اپنی گود میں لینے کی ضد کی، لیکن وہ رونے لگا۔ نہیں، رونا نہیں، وہ تو چیخنے لگا۔ اس کے ننھے سے وجود میں ایک عجیب سا خوف ہے، جیسے دنیا سے، لوگوں سے، ہر چہرے سے ڈرتا ہو، سوائے میرے۔ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے مجھ میں کہ وہ میرے ہاتھ سے پانی پی لیتا ہے، میری گود میں سو جاتا ہے، اور ہر رات جب میں تھکن سے نڈھال ہو کر لیٹتی ہوں وہ میری ہتھیلی کو اپنی چھوٹی سی گردن کے نیچے رکھ کر ایسے سوتا ہے جیسے وہی اس کی چادر، اس کا تکیہ اور اس کی پناہ ہو۔ ایک دن تو میں نے ضد کی کہ آج اسے پاس نہ سلاؤں، دیکھوں کیسے سوتا ہے۔ اماں کے پہلو میں رکھا، مگر وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ ابا نے کہا، لگتا ہے تو ہی صرف اسے اس کی اپنی لگتی ہے، اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ سچ کہوں تو تھک جاتی ہوں، ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ رات کو جب بخار ہو جائے یا مشین زیادہ چلاؤں تو دل کرتا ہے بس کوئی آ جائے اور ایک رات کے لیے اسے سنبھال لے، لیکن جیسے ہی سوچتی ہوں کہ وہ کسی اور کے پاس جائے گا میرا دل گھبرا جاتا ہے، جیسے وہ میری کوئی امانت ہے جو صرف میرے لمس میں محفوظ ہے، اور نہ جانے کیوں اس کی وہ خاموشی، وہ آنسو، وہ چھوٹی چھوٹی سسکیاں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ بچہ میرے اندر اتر چکا ہے، میرے دل کی رگوں میں، میری نیند کی جھپکیوں میں، اور میرے ہاتھ کی لکیروں میں، اور شاید اب میں خود کو بھی اسی کے وجود سے پہچاننے لگی ہوں۔ یہ بات میں نے شاید کسی سے کہی نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ فراز صرف میرے ساتھ جڑا رہتا ہے، جیسے میری گود اس کا آخری جزیرہ ہو کسی طوفانی سمندر میں۔ جب کوئی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرے، چاہے اماں ہو یا اقرا، وہ ایسے چیخنے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے دہکتے انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ میرے کپڑے دھونا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا بناتے وقت بھی وہ میرے پاؤں کے قریب بیٹھا روتا ہے، اور رات کو سوتے وقت وہ میری ہتھیلی پر سر رکھ کر ہی سوتا ہے، جیسے وہ جگہ اس کے درد کی واحد پناہ ہو۔ میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن دل ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں لینے دیتا۔ میں سوچتی ہوں یہ رشتہ خون کا نہیں، مگر شاید روح کا ہے، جس میں ایک اجنبی بچے نے مجھے یہ ہمدرد مانا اور میں نے اسے سہارا دیا۔ رات کے سناٹے نے میرے دل کی دھڑکنوں کو جیسے تھام لیا تھا۔ بچہ بخار میں تپ رہا تھا، اور گھر میں دوا کا ایک قطرہ بھی باقی نہ تھا۔ امی کی حالت ویسے ہی نازک تھی، ابا کی سانسیں بھی دن بدن بھاری ہو رہی تھی، اور دونوں بہنیں پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔
بچہ میرے پہلو میں تڑپ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ میری انگلیوں کو زور سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے کہہ رہا ہو، ثنا مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے چادر لپیٹی، جوتی پہنی اور دوا کے لیے گاؤں کے اکلوتے اسپتال کی طرف نکل پڑی۔ کچے راستے پر قدم رکھتے ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا۔ آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا اور ہر طرف دھندلی روشنی میں ہر چیز دھندلی اور انجانی لگ رہی تھی۔ بچہ میری گود میں نیم بے ہوش پڑا تھا، مگر جب ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو اس نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھے منظر کو تلاش کر رہی ہوں، اور پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ یہاں میری ماں تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی خاموشی چھپی تھی جو روح تک لرزا دے۔ میں رک گئی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، لیکن وہ دوبارہ چپ ہو گیا۔ میں نے اسے تھپک کر سینے سے لگایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر دل میں طوفان سا آ چکا تھا۔ قبرستان ہمارے گاؤں کے کنارے واقع ہے، ایک ویران اداس جگہ۔ وہاں جانے کا تصور ہی دل کو دہلا دیتا ہے، مگر اس وقت میں اس کی بات پر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اگر وہ یہاں پہلے آیا تھا، اگر اس کی ماں یہاں دفن تھی، تو پھر وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا اور کیوں میرے دروازے پر آیا تھا؟ میں نے نظریں جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، ہونٹ خشک مگر ہاتھ میرے گلے کے گرد لپٹے ہوئے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات دہرانے کی کوشش کی۔ فراز، تم نے کہا تھا کہ تمہاری ماں یہاں تھی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ مگر وہ صرف میری طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ میں اس کے ننھے سے وجود کو گود میں لے کر چپ چاپ چلتی رہی۔ راستے میں مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ قبرستان کے سائے گہرے ہو گئے تھے، ہوا میں سرد مہری تھی اور ہر جھاڑی، ہر درخت کسی راز کو چھپائے ہوئے لگتا تھا۔ میں اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اسپتال پہنچی، دوا لی اور جلدی سے واپسی کا راستہ لیا۔ بچہ اب بھی بے سدھ پڑا تھا، لیکن میرے دل میں اس کی بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اسے دوائی دی، اس کا ماتھا صاف کیا اور اسے لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ ہولے ہولے سونے لگا، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سوچتی رہی۔ اس کی بات، اس کا خوف، اس کی میرے علاوہ کسی کے پاس نہ جانا، سب کچھ جیسے کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ امی نے اٹھ کر مجھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ دوا ملی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ان سے اس بات کا ذکر نہ کر سکی۔ وہ پہلے ہی بیمار تھی اور میں ان کی پریشانی نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ ابا ہنوز خاموش تھے اور میری چھوٹی بہنیں اس بچے کو بھائی کی طرح پیار کرنے لگی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جسے جاننا باقی تھا۔ رات گئے میں نے بچے کی گال پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سوتے سوتے میری ہتھیلی پر سر رکھ کر رو رہا تھا، جیسے کوئی بہت پرانی اذیت اس کے اندر ابھی بھی زندہ ہو۔ اس کی سسکیوں نے میرے دل کو موم کر دیا تھا۔ وہ صرف 3 سال کا بچہ تھا، مگر جیسے صدیوں کی تھکن اس کے اندر سما گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ بچہ بے سہارا ہے تو مجھے اس کا سہارا بنا دے، اگر یہ کسی آزمائش کا سبب ہے تو مجھے صبر دے، لیکن اس کے اندر جو درد ہے اسے کم کر دے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، میں نے بچے کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سوچا کہ میں اب اس کے لیے ماں بن چکی ہوں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ چاہے کہیں سے بھی آیا ہو، میرا ہے۔ اس کی ایک آہ پر میرا دل لرزتا ہے، اس کی ایک مسکراہٹ پر میری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی ماں واقعی اس قبرستان میں تھی تو میں اس کی حفاظت کے لیے ہر پل موجود تھی۔ میرا دل فیصلہ کر چکا تھا۔ میری گود میں سوتے اس معصوم کے چہرے پر جیسے سکون تھا، جیسے وہ مجھے اپنا سب کچھ سمجھتا ہو۔ میں جانتی تھی کہ آنے والے دن مزید سوالات، مزید تانے اور شاید مزید راز لے کر آئیں گے، مگر میں تیار تھی، کیونکہ جب ایک بچہ قبرستان کے سامنے اپنی ماں کی یاد میں سر اٹھا کر خاموش ہو جائے تو یہ دنیا کے ہر طوفان سے بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا درد چھپا ہے۔ اور میں اب اس درد کو بانٹنے والی تھی، اس کا آخری سہارا۔ رات کے پچھلے پہر تھے، جب سب سوئے ہوئے تھے اور صرف ایک کمرے میں روشنی کی مدھم لہر تھی، وہی کمرہ جہاں میں اور وہ بچہ عادتاً ایک ساتھ سوتے تھے۔ لیکن اس رات کی خاموشی میں ایک انوکھا شور تھا۔ بچہ نہ جانے کس خواب میں ڈرا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپی تھی، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا اور اس کے لبوں سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے فوراً اٹھا کر گود میں لیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر کانپنے لگا، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے قمیص کو اس طرح پکڑ رہی تھیں جیسے میں اگر ایک پل کے لیے بھی ہٹ گئی
تو وہ کسی اندھیرے میں گم ہو جائے گا۔ میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنی سگی اولاد کو اس حالت میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی بہت کوشش کی، تھپکیاں دیں، لوری دی، پانی پلایا، مگر وہ نہ رکا۔ اس کے آنسو مسلسل میرے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور میرے دل کی ہر رگ کو پگھلا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور بے اختیار دل سے نکلنے لگا، یا اللہ، اگر یہ بچہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اگر تو نے اس کی ذمہ داری میرے سر پر رکھی ہے تو مجھے ہمت دے، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے میرے دل نے نہ مجھے اکسایا کہ میں قرآن کھولوں۔ میں نے الماری میں رکھی ہوئی قرآن پاک کی جلدی جلدی تلاوت کی، اور جیسے ہی انگلیاں سورج جن پر آئیں دل جیسے رک سا گیا۔ کبھی کبھی انسان کے دل کو وہ ہدایت ملتی ہے جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر میں نے بچے کو اپنی گود میں رکھا، اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور سورج جن کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ میری آواز ہلکی، ٹوٹی پھوٹی مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ ہر لفظ جیسے میرے دل سے نکل کر ہوا میں گونج رہا تھا اور بچے کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے آنسو اب بھی جاری تھے، مگر جیسے جیسے میں آیات دہراتی گئی ویسے ویسے اس کے جسم کی کپکپاہٹ تھمنے لگی۔ میں نے آخری آیت پر پہنچ کر اس کے گال پر ہلکے سے پھونک مار دی۔ جو منظر میں نے اس کے بعد دیکھا وہ میری زندگی کی وہ ساتھ بن گیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بچہ اچانک ایک دم ساکت ہو گیا، اس کی سانسیں اب ہموار تھیں اور اس کی آنکھیں جو اب تک بھیگ چکی تھیں ایک دم حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش رہا، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو، اور پھر جو کچھ اس نے کہا وہ میرے دل پر قیامت بن کر ٹوٹا، لیکن کسی سکون کی قیامت۔ وہ بولا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، تم بھی نہیں ڈرو، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کے پہلے الفاظ تھے جو اس نے روانی سے بولے، صاف صاف مکمل جملہ۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ بچہ جو کئی دنوں سے میرے ساتھ تھا، جس کی زبان جیسے بند ہو، جو صرف روتا تھا، سر جھکا کے لپٹتا تھا، آج وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کیسا جملہ بولا۔ وہ بچہ جو ہر شخص سے چھپتا تھا اب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسے وہ میرا محافظ ہو، جیسے اس لمحے میں نہیں بلکہ وہ میرے لیے کچھ بن گیا ہوں۔ میرے دل سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اسے گلے لگایا، بار بار چومتی گئی۔ فراز، تم نے کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ وہ مسکرا رہا تھا، جیسے میری حالت پر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ چمک تھی جو کسی ایسے دل کی ہوتی ہے جس نے اندھیرے سے روشنی کا سفر طے کیا ہو۔ میں نے اسے اپنے بازو میں لیا اور فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ میری ہتھیلی پر سر رکھ کر سونے لگا، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ تکلیف، وہ اذیت نہیں تھی جو پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھتی آئی تھی۔ اس کی سانسیں ہموار تھیں اور میری انگلیاں اس کے بالوں میں چلتی رہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یا رب، تو نے میرے یقین کو جواب دیا، تو نے میرے دل میں جو خیال ڈالا وہ درست تھا۔ میں نے سورۃ جن کو پھر سے پڑھا، اس بار دل میں نہیں، زبان سے، بلند آواز سے، جیسے یہ آیات اب صرف اس بچے کی نہیں، میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیوں صرف مجھ سے مانوس تھا، کیوں اوروں سے ڈرتا تھا، مگر آج کی رات ان آیات کے بعد وہ میرے وجود کا ایسا ٹکڑا بن چکا تھا جسے اب کوئی بھی سوال، کوئی بھی شک، کوئی بھی دنیاوی تانا جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جب امی نے پوچھا، رات کو بچہ ٹھیک ہو گیا تھا، میں نے فقط مسکرا کر کہا، ہاں، قرآن نے اسے سلا دیا۔ اور وہ بچہ جو پہلے ہر اجنبی چہرے سے ڈرتا تھا، اب میری بہنوں کو دیکھ کر ہنستا تھا، کھلونا مانگتا تھا اور میرے قریب آ کر کہتا، تم دعا والی ہو، تم سب ٹھیک کر دیتی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ایک 3 سالہ بچہ جس نے نہ جانے کیا کیا دیکھا ہوگا، اب مجھ پر بھروسہ کر رہا تھا اور قرآن کی آیات پر سکون پا رہا تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کے ان لمحات میں سے تھا جو صرف نصیب والوں کو ملتے ہیں، جو صرف دعا، نیت اور اخلاص سے بنتے ہیں۔ شاید اللہ نے مجھے کسی آزمائش میں ڈال کر میرے دل کو ایک ایسا وظیفہ سکھایا تھا جس کا علم کسی کتاب میں نہیں، کسی نصاب میں نہیں۔ میں آج بھی جب کبھی اس کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کی وہ مسکراہٹ یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اور وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے بھی ہے۔ جب مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں میرے خلاف فتویٰ دے دیا تو میرے جیسے پہلے ہی معاشی بوجھ تلے دبی لڑکی کے لیے
جینے کی سانسیں اور بھی تنگ ہو گئیں۔ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے بڑے اعتماد اور مذہبی شدت سے اعلان کیا، یہ لڑکی یا تو جادو ٹونے سے بچہ لائی ہے یا جنات کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، یا پھر خدا نہ کرے کوئی ایسا فیل ہوا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں سے میل جو رکھنا گناہ ہے۔ اس کے گھر کا بائیکاٹ کرو، کوئی پانی نہ دے، کوئی دکاندار راشن نہ دے، کوئی بچہ اس کے گھر کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں جیسے سیسا اتر گیا ہو۔ وہ لفظ بائیکاٹ میرے جسم کی ہڈیوں میں سنسناہٹ بھر گیا۔ میرا پورا جسم لرز اٹھا اور جیسے میں دھن میں کھڑی رہ گئی۔ میں گھر لوٹی تو میری ماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور چھوٹی بہنیں میرے چہرے پر سوالوں کی بارش کر رہی تھیں جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ محلے کی نلکی جہاں سے میں دن میں 2 بار پانی بھر کر لاتی تھی اب جیسے مجھ پر حرام کر دی گئی تھی۔ میں بالٹی لے کر پہنچی تو عورتوں نے ایسے آنکھیں پھیر لیں جیسے میں کوئی ناپاک چیز ہوں۔ کسی نے کہا، ہماری بالٹیاں ناپاک نہ کرو۔ دوسری نے ناک سکیڑ کر کہا، کیا پتا اس کے ساتھ کون ہے، انسان یا جنات۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری سانس رکنے لگی ہو۔ وہ عورتیں جن کے ساتھ میں نے سالوں گزارے، جن کے بچوں کو گود میں اٹھایا، جن کے دکھ درد میں روئی، آج مجھے یوں اجنبی بنا رہی تھیں جیسے میں کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوں۔ راشن کی دکان پر پہنچی تو دکاندار نے صاف کہہ دیا، ثنا بہن، میں مولوی صاحب کے خلاف نہیں جا سکتا، میرے بچے بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، میری روزی ہے، معاف کرنا۔ میری نظریں نیچے ہو گئی، میں خاموشی سے واپس لوٹی، خالی ہاتھ، خالی دل اور بھرا ہوا ذہن۔ اماں کی دوا ختم ہو چکی تھی، چھوٹی بہن کے اسکول کا یونیفارم پھٹ چکا تھا اور اب گھر میں چولہے کے نیچے لکڑی بھی نہ تھی۔ بچہ جو ابھی تک میرے پہلو سے چمٹا رہتا ان دنوں میں کچھ اور ہی پریشان لگنے لگا تھا۔ وہ پہلے تو خاموش رہتا، اب اس کی آنکھوں میں بھی جیسے ڈر سوار ہو گیا تھا۔ میں اسے گود میں لیتی تو وہ زور سے مجھے جکڑ لیتا، جیسے جانتا ہو کہ ہم دونوں کے خلاف طوفان آ چکا ہے۔ میری ماں کہتی، ثنا، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ محلے کی آزمائشیں صرف صبر سے نہیں بلکہ ہمت سے جیتی جاتی ہیں۔ مجھے ہر راہ چلتے پر، ہر دروازے پر، ہر کھڑکی کے پیچھے خود پر نظریں محسوس ہوتی۔ گاؤں کی لڑکیاں مجھ سے کترانے لگی جیسے میں ان کے شوہروں یا بھائیوں کے لیے خطرہ ہوں۔ عورتیں بچوں کو میرے گھر کے پاس کھیلنے نہیں دیتی، یہاں تک کہ مسجد کے سامنے سے بھی گزرتی تو لوگ ہٹ جاتے جیسے میں کوئی متعدی مرض ہوں۔ ایک دن جب پانی کی سخت قلت ہوئی، میں بچوں کے ضد پر مجبور ہو کر محلے کے نل پر گئی۔ وہاں پرانی ہمسائے روبینہ نے مجھے دیکھ کر ایسا چیخا جیسے میں چور ہوں، اسے روکو، ہماری نل پر ہاتھ مت لگانے دینا، ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، اس کا سایہ بھی برا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں بالٹی وہیں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ بچے نے میری انگلی تھام رکھی تھی اور بار بار سر جھکا کر میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہوں، ثنا، مجھے چھوڑنا مت۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں، اس کے لب خاموش تھے لیکن دلوں میں آگ لگا دیتے تھے۔ میری بہنیں ایک دن روتے ہوئے آئیں کہ اسکول میں ان کے ساتھ بچے بھی بات نہیں کرتے اور استانی نے بھی ان سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرے کردار پر الزام نے صرف مجھے نہیں، میری پوری فیملی کو تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔ ماں کی بیماری، باپ کی خاموشی، بہنوں کی معصومیت اور اس چھوٹے بچے کی بے زبانی، سب نے مل کر میرے دل کو ایسا بھاری کر دیا کہ رات نیند بھی روٹ گئی۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کے گھر جا کر صفائی دی، آنکھوں میں آنسو، دل میں بوجھ، زبان پر سچ۔ یہ بچہ میرے دروازے پر فجر کے وقت ملا، میری ماں نے اسے گود لینے کا کہا، میں نے انسانیت کے ناطے سے اپنا لیا۔ میرا رب جانتا ہے میں کیسی لڑکی ہوں، مجھے بد کردار مت کہو۔ نمبردار نے کندھے اچکا کر کہا، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ بچہ تو کچھ بولتا بھی نہیں اور اب تمہاری وجہ سے پورا گاؤں بدنام ہو رہا ہے۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گئی لیکن دل میں ایک آگ ابھر آئی۔ اب میں باہر بھی جاتی تو چادر اچھی طرح لپیٹتی، لیکن پھر بھی مجھے لوگ یوں گھورتے جیسے میں کوئی گناہ کر جیتا جاگتا مجسمہ ہوں۔ میرے دل میں اب صرف ایک سوال تھا، جب انسانوں کا سچ نہ سنا جائے تو کیا جنات بھی کسی دن انسانوں کو بچاتے ہیں؟ اور اسی عالم میں وہ بچہ میرے ہاتھ تھام کر رات کو اچانک بولا، تم ڈرو مت، تم سچی ہو، جو بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا دل سہارا دیا جب پورا گاؤں میرے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ روٹی کا ایک نوالہ بھی
کسی دن میری زندگی میں اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ میں اسے پانی میں ڈبو کر کھاؤں گی اور پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ مہینے، وہ قیامت کی گھڑیاں میرے دل پر ایسے داغ چھوڑ گئیں کہ اب ہر سانس خود بخود دعا بن کر نکلتی ہے۔ مولوی کے فتوے کے بعد گاؤں نے میرے دروازے کو جیسے ناپاک قرار دے دیا تھا، پانی تک بند کر دیا گیا تھا۔ کنویں سے پانی بھرنے جائیں تو عورتیں چھین کر گھڑے پھینک دیتی، دکان پر جاؤں تو راشن دینے سے انکار کر دیا جاتا، بلکہ کچھ لوگ تو منہ پر تھوکنے کی دھمکی دیتے، چلی جا جنات والی لڑکی، بدروحوں والی لڑکی۔ ان دنوں میرے ابا کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ امی کا فالج تو جیسے اور زیادہ بڑھ گیا، اور وہ چھوٹا بچہ جو میرے علاوہ کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا، وہ بھوک سے روتا تو میری روح سے آنسو نکلتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے سونے سے پہلے صرف یہی دعا کی، یا اللہ، تو نے یہ بوجھ مجھے دیا ہے، تو ہی میرا سہارا بن جا، تو رازق ہے، کسی انسان کا محتاج نہ کر۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو دروازے کے باہر ایک پرانی بوری رکھی تھی۔ میں نے پہلے سوچا شاید کسی نے گندگی ڈال دی ہو، مگر جب کھولا تو اس میں آٹے کی تھیلی، 2 بوتلیں صاف پانی کی، چینی کا ڈبہ اور 2 ٹافیاں پڑی تھیں۔ میں وہیں دروازے پر بیٹھ کر روتی۔ میں نے سوچا شاید کسی کو رحم آ گیا ہو، شاید کوئی خاموشی سے مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا، اور اگلے دن بھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا۔ روز فجر کے بعد دروازے پر کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی جاتی، کبھی کچھ روٹیاں، کبھی ابلی ہوئی دال، کبھی صرف پانی، اور کبھی کچھ نہیں۔ مگر کسی دن بچہ دودھ کے لیے روتا تو میرے برتن میں پانی میں دودھ کی خوشبو محسوس ہوتی۔ ایک رات میں نے انتظار کیا، میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ فجر کا وقت ہوا، اندھیرا بھی باقی تھا، جب میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ ایک دبلا پتلا سایہ دروازے کے پاس آیا، بوری رکھی اور بنا آواز کیے واپس مڑ گیا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی مگر گلی میں کوئی نہ تھا، صرف ہوا چل رہی تھی، اور بوری کے اندر اس دن 3 چیزیں تھیں: گرم چپاتی، ایک چھوٹا دودھ کا پیکٹ، اور ایک ٹوٹی ہوئی پرچی جس پر کچھ آیت لکھی تھی۔ میں نے وہ پرچی اپنے دل سے لگا لی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرا اللہ کسی غیب کے ذریعے مجھ تک چیزیں پہنچا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ امی کی دوائی ختم ہو گئی، میں روتی رہی کہ کہاں سے لاؤں۔ اسی دن شام کو کسی نے دروازے کے نیچے سے لفافہ ڈال دیا جس میں وہی دوائی تھی جو صرف شہر سے آتی تھی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا، کوئی نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن جب میں چھوٹے کو گود میں لیتی، اس کا گرم ماتھا میری ہتھیلی پر رکھ کر وہ سو جاتا، تو مجھے یقین ہو جاتا کہ جو بچہ زبان سے نہیں بولتا، اس کی دعائیں بھی شاید عرش تک جاتی ہیں۔ میری چھوٹی بہنیں بھی حیران ہو گئی۔ وہ کہتی، باجی یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے بھیجا؟ اور میں بس اتنا کہتی، شاید جو ہمیں جانتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے لوگوں کو بھی شک ہوا۔ مولوی کے کان میں بات پہنچی کہ یہ جنات سے مدد لیتی ہے، اس کے دروازے پر کھانا آتا ہے جادو کے ذریعے۔ پھر میرے خلاف ایک اور فتویٰ دے دیا گیا، جو اس کے گھر کے قریب جائے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مگر میں نے اب لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کسی انسان کی اجازت نہیں لیتی۔ میرے لیے سب سے بڑا معجزہ وہ دن تھا جب میں نے دعا کی، یا اللہ، میری بہنوں کی فیس کیسے ادا ہوگی؟ اسکول والے نکال دیں گے۔ اگلے دن ان کے اسکول بیگ میں لفافہ رکھا ہوا تھا، اور جب کھولا تو اس میں فیس کے پیسے تھے اور ایک خط، تعلیم بند نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دن آج بھی میں نے اس لفافے کو محفوظ رکھا ہے، تاکہ کبھی اپنی بہنوں کو دکھا سکوں کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کے لیے در کھولتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے سیکھ لیا کہ جو رشتہ رب سے جڑ جائے وہ زمین پر تنہا نہیں رہتا۔ گاؤں والے مجھے آج بھی نہیں مانتے، لیکن میرے گھر میں کبھی چولہا بند نہیں ہوتا، پانی ختم نہیں ہوتا، دوا ختم ہونے سے پہلے آ جاتی ہے، اور وہ بچہ جو میری ہتھیلی پر سر رکھ کر سوتا ہے وہ اب ہنستا بھی ہے، کبھی کبھی مسکرا کر کہتا ہے، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، تم بس رونا بند کرو۔ اب میں جب کبھی پرانی بوری دیکھتی ہوں تو مجھے کسی کی دعا، کسی کی نیت اور کسی کے عشق الہی کی خوشبو آتی ہے۔ شاید وہ بچہ کچھ اور تھا، شاید وہ صرف بچہ نہیں، مگر وہ اب میرا ہے، میری دعا ہے، اور میرا رزق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب زبان سے سنا جانے والا کوئی جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو پورے جسم میں کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے۔ میں آج بھی وہ لمحہ نہیں بھولی جب وہ بچہ
وہی بچہ جو میرے ساتھ فجر کی اذانوں میں اٹھتا، میرے گود میں سر رکھ کر سوتا اور میرے ساتھ مل کر سب کو کھانا بانٹتا تھا۔ ایک دن اچانک میری گود میں بیٹھا، میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور دھیرے سے کہا، ثنا، ایک بات کروں، تم ڈرنا مت، میں جن زادوں کی اولاد میں سے ہوں۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ چولہے پر ہانڈی ابل رہی تھی، پر میں اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں، وہی معصوم چہرہ، وہی نرم آنکھیں، وہی دھیمی سی آواز، لیکن جملے میں ایسی گونج تھی کہ میری پسلیوں کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میری سانس رک گئی، زبان تالو سے چپک گئی اور دل کی دھڑکن جیسے کسی نامعلوم طاق پر رک کر ٹھہر گئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ وہ مسکرایا، جیسے اسے پتا ہو کہ میں اندر سے لرز رہی ہوں، اور بولا، تمہارے جیسی ماں کو سچ پتا ہونا چاہیے۔ میں جن زاد ہوں، میری ماں انسان تھی اور میرا باپ وہ جنات کے عالم خاندان سے تھا۔ اس لمحے میں نہ ہانڈی یاد رہی، نہ اذان کی آواز، نہ وہ دن جب گاؤں والوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا تھا، نہ وہ راتیں جب میں اسے بخار میں تڑپتا دیکھ کر خود بھی تڑپتی تھی۔ میرے سامنے صرف وہ بچہ تھا، اور اب وہ صرف بچہ نہیں رہا تھا، اب وہ ایک بھید تھا، ایک راز، ایک دنیا جس سے میں ناآشنا تھی، لیکن جس سے میرا دل روز باتیں کرتا تھا۔ میری ماں بہت نیک تھی، بہت نرم، انسانوں میں تھی، لیکن جس قبیلے سے میرا باپ تھا، وہ جنوں میں سب سے ضدی، متکبر اور قانون شکن مانا جاتا ہے۔ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی دنیا کی ظلمت تجھے نگل لے تو کسی ایسی عورت کو ڈھونڈنا جو اذان کے وقت آنکھ کھولے اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ وہ بات کرتا گیا اور میں جیسے پتھر بنتی گئی۔ میرے دماغ میں وہ ساری پرانی باتیں، وہ لمحے، وہ اشارے اب ایک تصویر کی صورت سامنے آ رہے تھے۔ وہ جو پہلی بار میرے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا، اس کے جسم پر نیلے نشان، اس کی عجیب خاموشی، اس کا صرف مجھ سے لپٹے رہنا، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، کوئی آزمائش نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی، ایک ایسی مخلوق کی امانت جو اس دنیا میں اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ثنا، جب تم نے مجھے سورج جن پڑھ کر پھونکا تھا، وہ پہلا دن تھا جب میرے اندر کی دونوں نسلیں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، میری جنی فطرت بھی اور انسانی جذبہ بھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن یہ ڈر کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ چھوا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تو جنزاد ہے تو کیا، تو میری دعا ہے، میری پکار کا جواب ہے، میرے سجدوں کی قبولیت ہے۔ وہ ہنسنے لگا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خوف زدہ نہیں، میں اس کی ماں ہونے پر ناز کر رہی ہوں۔ ثنا، میرے باپ کے قبیلے کو یہ منظور نہیں کہ میں انسانوں کے ساتھ رہوں، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ تمہاری محبت نے مجھے وہ پناہ دی ہے جو میری نسل میں کسی کو نہیں ملی۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اسے بچہ نہیں کہا، میرے لیے وہ میری روح کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ جن ذات تھا مگر میرا سہارا تھا، میری دعاؤں کا جواب تھا، میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا وہ فرشتہ جو صرف ظاہری آنکھوں کو عجیب لگتا تھا لیکن دلوں کو سکون دیتا تھا۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید اسی لیے گاؤں والے مجھ سے ڈرتے تھے، شاید اسی لیے مسجد کے امام کا دل میرے سامنے جھک گیا تھا، کیونکہ میرے آنگن میں صرف انسان نہیں بلکہ دو جہانوں کا راز تھا۔ وہ راز جس کے سائے میں پورا گاؤں چھپنے آتا ہے، وہ راز جسے میں نے اپنایا نہیں تھا لیکن جس نے مجھے چن لیا تھا۔ فراز اب آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا تھا، ہمارے گھر کی برکت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں والے مجھ سے قطع تعلق ہی کرنے لگے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اور عورتیں مجھ سے کپڑے سے سلوانے آتی جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوتی، کبھی برقعوں میں، کبھی چادروں میں ملبوس۔ ان کے چہرے ہمیشہ ڈھکے ہوتے، وہ بہت کم کپڑے سلواتے ہیں لیکن زیادہ اجرت دیتی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب کچھ فراز کی مدد سے ہو رہا ہو۔ بے شک میرے والد کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن فراز نے اس کی کمی پوری کر دی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہماری تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ہمارے گھر میں اتنی برکت تھی کہ گاؤں والے جو ہم پر ہنستے تھے، کل تک ہمیں منہ تک نہ لگاتے تھے، اب ہمارے گھر آٹا ادھار مانگنے آتے۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو عورتیں ہم سے دوائی پوچھنے آتی۔ اب ان کو کسی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ ہم نے تو سب کے گھر آنا جانا چھوڑ لیا تھا، لیکن وہ خود ہی ہمارے گھر سوالی بن کر آنے لگی تھی۔ فراز اب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ وہ دن کا ایک بڑا حصہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ابا کہتے، ہمیں فراز کے روپ میں بیٹا مل گیا ہے، اور وہ مجھ سے کہتے کہ دیکھنا،
تمہیں اس نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ تم نے ایک بے سہارا بچے کو سہارا دیا، تمہاری یہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ فراز کی اصلیت صرف میں جانتی تھی۔ رات کو جب فراز اور میں کمرے میں جاتے تو ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل جاتا۔ فراز اپنی انگلی سے ایک دائرہ بناتا اور مجھے جنات کی دنیا کی سیر کرواتا۔ ہم دونوں ہنستے باتیں کرتے اور وہ مجھے بتاتا کہ کیسے اسے اس کے اپنوں نے بیگانہ کر دیا۔ اس کے اپنے والد نے اس کی ماں کی موت کے بعد اسے ٹھکرا دیا اور دوسری عورت سے شادی کر لی اور اسے یوں ہی دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حالانکہ فراز نے ابھی کچھ طاقتیں باقی تھی، وہ اپنے جادو سے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ جیسے اس کا کھانا پینا کبھی ختم نہ ہوتا، وہ کہیں بھی کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، اسے بہت زیادہ علم حاصل تھا۔ وہ ساری چیزیں اسے اپنے باپ کی طاقتوں میں سے وراثت میں ملی تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہی بڑھ رہی تھیں۔ اب ہمارا گھر ایک خوشحال گھرانہ بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے فراز سے کہا، میں شادی کر کے چلی جاؤں گی تو تم میرے والدین کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا، یہ دن میں کبھی بھی نہیں آنے دوں گا، کیونکہ میں ہی بڑا ہو کر تم سے شادی کروں گا۔ لیکن ایک دن اچانک ایک قافلہ آیا، بہت شور شرابہ ہوا۔ فراز نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور کہنے لگے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ وہ اس سے کہنے لگے، ہم تمہیں انسانی دنیا میں رہنے نہیں دے سکتے، تم ہمارے راز کھول سکتے ہو۔ فراز نے کہا کہ فی الوقت میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جو سہارا تم نے مجھے دیا میں اس کا قرض عمر بھر اتارتا رہوں گا اور میں ہمیشہ تم سے ملنے آیا کروں گا۔ فراز کی جدائی میں مجھے کئی دن تک بخار میں مبتلا رکھا۔ کہاں میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب اس کے بغیر رہنے لگی تھی۔ لیکن نہ کبھی میرے باورچی خانے سے راشن ختم ہوتا اور نہ ہی کبھی ہمارے نلکے سے پانی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔